آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله. حضرت امام মাহদী আলাইহিস সালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রেরিত দলিল যেটা ওয়াজিব, হযরত রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উঠে দেখভাল করার জন্য আবু সুলাইমান উনি বর্ণনা করেন যে জনাবে রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে রাতে আমাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া হয়েছে, সেই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার সাথে যে ভালাই করেছেন, যে কথা বলেছেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনারে পয়দা করেছি, সৃষ্টি করেছি এবং আলী এবং ফাতেমা ও হাসান এবং হুসাইন আলাইহিস সালামকে পয়দা করেছি এবং হাসান এবং হুসাইনের নসল থেকেই এক ব্যক্তিকে পয়দা করব যিনি এই উম্মতের ইমাম হবেন এবং সেই উম্মতের নূর হবেন, এবং যারে উনি হবেন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম, এবং সে হযরত মাহদী আলাইহিস সালাম আপনার ওয়ালায়তের নবুয়তের উনি সাক্ষ্য দান করবেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام مہدی علیہ السلام عشاء کے وقت مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اصحاب بدر کی طرح 13 افراد فوراً ہی ان کے پاس جمع ہو جائیں گے، جو رات کے شب بیدار عابد ہوں گے اور دن میں شیر کردگار ہوں گے۔ اللہم توڑے سے ہے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ جنگل میں کہیں پڑاؤ کیا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ کچھ لمحے کے بعد ایک شہد کی مکھی آئی، آقا کے پاس آئی، کچھ کہا اور چلی گئی۔ صحابہ کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا علی اٹھو، شہد کی مکھی ادھر ہے، جالا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں سے شہد نکال کے لے کے آ۔ آپ کے سب صحابہ نے اسیر ہو کر پیا، کھایا، بھوک ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اور شہد کی مکھی نے آپ سے اور کیا کیا باتیں کی؟ اس نے بولا کہ آپ کے صحاب بھوکے ہیں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، آپ شہد وہاں سے نکالیں اور انہیں کھلائیں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا اے شہد کی مکھی، تو پھیکے رس چوستی ہے، پھیکے، دیکھے گلاب ہے، کتنے پھول ہیں، سورج مکھی ہے، مختلف رسوں کے جو پھل ہے نا، اس کا رس سب پھیکے ہوتے ہیں۔ یہ میٹھاس کیسے بہتا ہوتی ہے؟ توجہ کرنی ہے، کہہ رہی ہے مٹھاس کیسے بہتا، وہ رس کر رہی ہے یا رسول اللہ جب میں وہاں سے چوستی ہوں نا رس، اس کے بعد میں درود پاک پڑھتی ہوئی اپنے گھر گھونسلے میں آتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ آقا اور آقا کی آل بعد درود پاک پڑھتی ہوں، اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہ۔ اب جانتے ہیں یہ سب سے پیارا درود پاک ہے جو آقا کو پسند تھا، صحابہ کو اکثر ساتھ فرماتے تھے یہی درود پاک پڑھو، اور ہماری تنظیم کا بھی یہی درود پاک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع مولا مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہے، سرکار غوث پاک کے صدقے یہ ہمیں چیپٹر ملا، ایک لنگرخانہ اور مولا مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر۔ ہم لنگرخانہ انتظامیہ تمام دوست آپ جو اندر کام کر رہے ہیں ان کے شکر گزار ہیں اور انہیں اسلام پیش کرتے ہیں کہ یہاں 200 بندہ کھانا کھلا رہا ہے اور بڑی محنت سے وہ کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ۔ یہ واحد وہ مسجد ہے جہاں کوئی بندہ تنہا نہیں لے رہا، بنانے والا، کھانے والا، کام کرنے والا، فی سبیل اللہ ہی لنگر کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور یہاں کے اہل بارسلونا کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں پلیز یہ توجہ کریں
کہ ہمیں کھانے کے لیے راشن دال چاول آٹا دیں. ہم آپ سے پیسوں کی مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں جو ضرورت ہے، یہاں 300 افراد ایسے ہیں جو یہاں ہوم لیس ہیں، جاب لیس ہیں، اور امیگریشن سے لوگ آئے ہوئے ہیں باہر سے. پہلے ہماری 100 کے قریب تعداد تھی کھانے کی، لیکن اب ڈبل ہو گئی. ڈبل کے بعد کل وہ بتا رہا 50 پارسل باہر بھی گئے ہیں کھانے کے. 3 پتیلے ڈیلی بن رہے ہیں. اس کے لیے اگر کوئی سنے، اس کے دل میں اللہ رحم ڈالے، وہ اپنے حصہ ضرور ڈالے اس میں، دال چاول آٹا کی صورت میں، تاکہ ہم اس نگرانی کو رن اپ کر سکیں اور یہ خدمت انجام دے سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا چیپٹر مولا مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زیتوا، یہ مقدس مقامات ہیں. ابھی رسلان بھائی میں بھی ایک مقدس مقامات ہے جہاں مولا مہدی السلام ملتے ہیں. اس مقام مثلا مکہ میں، مدینہ میں مولا مہدی علیہ السلام غیبت میں ملتے ہیں. وہاں مولا مہدی السلام اپنے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ان کے مریدین ہیں. مریدین یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کتب بدال ہوتے ہیں. ان کی حاضری ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مولا مہدی علیہ السلام اس مقام پہ ہیں. وہ جاتے ہیں، وہ ملاتے ہیں، ملتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو امام مصری سے مقام مکہ میں، مدینہ میں سارے مقدس مقامات بتا چکا ہوں کہ ہمارا امام غیبت میں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اور وہ پشیدہ ہے. کیا ہے؟ پشیدہ ہے. جو کوئی اس کا پیچھا کرنا چاہے وہ پا نہیں سکے گا. یعنی کہ اگر آپ بندہ بیٹھ جائے نا کہ یہ چل رہے ہیں امام، پتہ چل جائے میں پیچھے چلوں، آپ کے قدموں کے نشان ہی نہیں ہے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو لوگ اپنے امام، وہ سب سے بڑی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پشیدہ ہونے کے بعد اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، محمد کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک طرف طریقت کے لوگوں کو مل رہے ہیں، ایک طرف آقا کی امت کی صلاح کے لیے جہاں ضرورت ہے اس مقام پہ جاتے ہیں، وہاں دعا فرماتے ہیں، اللہ ان کی دعا، حالات قدرے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ساری ان کی ایکٹیویٹی ڈاد ہیں جو غیبت میں وہ پشیدہ رہ کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، آقا نواز آقا کی امت کے لیے کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ غیبت میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی غیبت پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ جہالت اور کفر کی موت نہیں مریں، کافر ہو کے نہیں مریں گے. جو یہ بھی کہتے ہیں پیدا ہوگا، آئے گا قیامت کے دن، ایک دن میں اسے ملے گا، ابھی اسی نے پیدا نہیں ہونا، یہ سارے ان کے جو ہے نا وہمات ہیں، خیالات ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں. دیکھیں، شیطان بھی غیبت میں ہے کہ دجال بھی غیبت میں ہے، حضرت علیہ السلام بھی غیبت میں ہے. ہم کیوں نہیں اس عقیدے پہ یقین کرتے کہ ہمارا امام غیبت میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہونا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. دیکھیں، امام حسن عسکری علیہ السلام پردہ کر چکے ہیں. آپ کس میں سے ہوگا؟ کہاں سے آپ لائیں گے بھائی؟ کچھ تو سمجھے مولویوں، کچھ تو مولویوں اپنے عقیدے کی صلاح فرمائیں. ٹھیک ہے، آپ نے تھانی ہوئی ہے نا، ہم نے بھی تھانی ہوئی ہے، ہم نے تھانی ہے. ہم مولا کی غیبت پہ نوجوان نسل کو لے کے آئیں گے. جتنے یہ سیاسی سماجی رہنما ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں یار، ان مولویوں نے کبھی بھی آپ کو حقیقت کی طرف نہیں آنے دینا، کبھی بھی انہوں نے حقیقت نہ بتانی ہے نہ آنے دینا ہے. آپ اچھے بزنس مین ہیں تو اچھا بزنس مین یہی ہے کہ جنت کی تلاش میں. اگر اچھے سیاستدان ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اچھا گھر جنت میں تلاش کرے. اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ میں آخرت کے لیے اچھا گھر تلاش کروں، وہ جنت ہے. اس سے بیشتر آپ عقیدے میں ہی مار کھا جائیں. دیکھیں، نہ نمازیں کام آئے گی. کربلا میں جو لڑنے والے تھے بھائی یزیدی، سب ادھر کربلا والے نماز پڑھے ہوتے، یزیدی کو نماز پڑھتا، 5 وقت یہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، لیکن مولا حسین حق کے لیے لڑتے. آپ کا عقیدہ حق تھا. آپ نے کہا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے مولا مہدی علیہ السلام بھی اپنی امت کی صلاح کے لیے غیبت سے باہر آئیں گے جب اللہ چاہے گا. میں نے پیچھے بھی بیان کیا کہ مولا حسین نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ نا، سال ہو گیا ایران عراق کی جنگ کا، ہو گیا نا، جہاں بھی 1 سال جنگ کا ہو جائے تو امید ہے مولا مہدی علیہ السلام غیبت سے باہر آ جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ
مولا مہدی علیہ السلام غیبت سے نکال، ایران کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں مولا مہدی علیہ السلام محبت عطا فرما، ہمارا عقیدہ درست فرما۔ دیکھیں کتنی شاندار بات ہے یار، اہل شیعہ کا عقیدہ غیبت پہ ہے، اہل سنت سلسلہ قادریہ سے لے بہت سارے کا عقیدہ غیبت پہ ہے، اہل سنت کے حاف جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیدا ہوگا۔ بھائی آپ ہی سرچ کر لیں، آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، 10 سال کا درس نظامی تو کر رہے ہیں، لیکن اس پہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ آقا کہتے ہیں سب سے پہلے مولا مہدی علیہ السلام کے مولویوں کو قتل کریں گے، مولویوں کے۔ مولانا ملی علیہ السلام کو جب حکومت ملی نا، امیر المومنین ملا، سب سے پہلا سٹیپ انہوں نے 2 سٹیپ کیے تھے۔ ایک انہوں نے لنگر خانوں کا اجرا کرایا، سرائیں بنائی، کھانے کا اور رہنے سونے کا انتظام کرایا جگہ جگہ، تاکہ غربت ختم ہو جائے، چوری نہ کوئی کرے۔ کیا چوری نہ کرے گئے؟ جب جہاں غربت ہوگی کیا ہوگا؟ چوری نہ ہوگی۔ جیسے آپ جانتے ہیں یہاں کی پولیس کے حیفے، ایک دن میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے بہت سارے سوال کیے، آخر میں جاتے ہوئے مجھے کہتے ہیں میں تجھے سلام کرتا ہوں، جب سے تم نے ادھر لنگر خانہ کھولا ہے ہماری ارد گرد دکانوں کے تالے نہیں ٹوٹ رہے، چوریاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں لنگر خانے کھلتے ہیں چوریاں۔ یہ یہاں کی پولیس کہہ رہی ہے، مجھے کہہ رہے ہیں علی بابا ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ بھائی دوسری طرف وہ لوگ دیکھیں جو شراب بھی بیچتے ہیں، ایلیگیشن بھی لاتے ہیں، شرابیوں کو کھانا کیوں دیتے ہو؟ اگر بھائی 200 بندے میں 10 شرابی کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، مت کریں ایسا۔ آپ اپنی اصلاح کریں، اپنا یہ کام حلال کریں۔ آپ اگر نہیں کر سکتے کم از کم ان کی روٹی تو نہ بند کریں، شراب دیتے ہیں آپ روٹی بند کر رہے ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لنگر انتظامیہ کے رزق میں، علم میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تالقانی اصحاب۔ ابن اعظم کوفی نے کتاب الفصل میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے، تالقان، بے شک یہاں خدا کے خزانے ہیں، یہ سونے چاندی کے خزانے نہیں، بلکہ اس میں مومن افراد ہیں جنہوں نے خدا کی صحیح معرفت حاصل کی ہے، اور وہ آخری زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام کے انصار ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ جب حکم آئیں گے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے اور بیرگاہ پیروکار میں دان جنتی جمع ہو جائیں گے اور سب سے پہلے عیسائی کی تلاوت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا باقی معنی بہتر ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو پھر فرمائیں گے میں بقیہ اللہ ہوں اور لوگ تم اس کی محبت و نمائندہ ہوں گے۔ اللہ جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا قائم کی حکومت کتنے دن رہے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 70 سال۔ اس زمانے میں رات اور دن اتنے طولانی ہو جائیں گے کہ اس وقت کا 1 سال آج سے 10 سال کے برابر ہوگا۔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. It was narrated from Abu Hurairah radiyallahu anhu, conveying it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The hour will not begin until you fight with people with shoes of hairs, and the hour will not until you fight people with small eyes. Jazakumullah khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. I'm speaking from Masjid Imam Mahdi al-Islam, which is located in Barcelona, Spain. Our aim is to spread knowledge and awareness and dignity of Imam Mahdi and Isa al-Islam and their future tradition. Also, we are running under the Hanad and management is providing to find the poor and the homeless and needy and lonely people. Also, everyone is welcome, especially these who are coming from abroad. They are welcome to the اللہ وعلى آلہ وصحبہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا والآخرۃ حسنۃ وقنا النظام۔ اللہ میں ذکر کا شکر کا شکر اے مولا مہدی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی بارش میں صادق اے اللہ سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس گرمی کو، اس کی شدت کو کم کر دے، اللہ انس و جن جانور بھی ترس لگے، اللہ کو رحمت برسا دے، اللہ عزت میں جتنے مسلمان مر گئے مکہ پر زندہ میں مولا مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چکر کھول دے، اللہ جتنے حاجات ہیں پیپر کی، روزگار کی، مکان کی، جو بیمار ہیں شہادے، جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جیلوں میں پڑے ہیں انہیں رہائی عطا فرما، کنبے کی بھی یہی حاجتیں تیرے اللہ، اپنے کنبے کی بھی سب حاجت پوری فرما اور انہیں ایمان عطا فرما۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، آج جو کچھ پڑھا سنا اسے قبول فرما، اللہ ہم سب تیارے غیب میں ہوئے ہیں،
ہمارے پیچھے فیملیاں ہیں اللہ، ہمارے پیچھے